کراچی کے شہنشاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ نام مبارک ہے آپ کا سید عبداللہ، کنیت کیا ہے ابو احمد، لقب کیا ہے الاشتر۔ سید محمد نفس ذکیہ آپ کے والد کا نام ہے۔ سید عبداللہ محض کے آپ پوتے ہیں۔ 5ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب مبارک جا کر ملتا ہے۔ پورا سلسلہ بیان کرتا ہوں۔ سید ابو محمد عبداللہ الاشتر بن سید محمد نفس ذکیہ بن عبداللہ محض بن سید حسن مثنی بن حضرت امام حسن بن حضرت علی بن ابی طالب، ولادت باسعادت 98 ہجری میں مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم نے کی۔ سرزمین سندھ میں آپ کی آمد کب ہوتی ہے؟ 2 صدی ہجری میں۔ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ 138 سنی ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ اپنی دعوت خلافت کی تحریک آپ نے مدینہ پاک سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس غرض سے بصرہ کی جانب بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جس میں سادات و اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ خلیفہ منصور عباسی نے سادات کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ سادات کرام کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد مدینہ پاک سے بصرہ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہتے ہیں اور سرزمین سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ کو اسلام کی تبلیغ بہت عزیز تھی۔ آپ نے ہجرت کر کے 12 سال سرزمین سندھ میں اسلام پھیلانے کی کوششیں کی اور یہاں کے ہزاروں مقامیوں کو مسلمان کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب تشریف لائے تو ساتھ میں گھوڑے لے کر آئے۔ آپ کو گھوڑوں کا تاجر سمجھا گیا۔ بآسانی آپ سرزمین سندھ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ نے سرزمین سندھ میں قدم رکھا تو یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی، آپ کی بڑی مقبولیت ہوئی، کیونکہ سادات و اہل بیت میں آپ واحد ہستی تھے جن کی آمد سب سے پہلے ہوئی۔ سندھ کے گورنر عمر بن حفص جو عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے، لوگوں نے ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ عمر بن حفص نے کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ محبت و عقیدت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی اور آپ کی حمایت کی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کو 15 رمضان 145 سنی ہجری مدینہ پاک میں شہید کیا گیا اور آپ کے چچا کو بصرہ میں شہید کر دیا گیا۔ اب اس دور کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ کے ساحلی علاقے میں تشریف لے گئے۔ آپ کی مسلسل تبلیغ کی برکت سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نمایاں کرامت میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آپ کے مزار پر انوار کے نیچے پہاڑی کی نچلی جگہ سے ابل رہا ہے اور اللہ کے ہزاروں بندے سیراب ہوتے ہیں۔ اس چشمے کے متعلق یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ مرشد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائیں، تو انہوں نے مزار پر انوار کے قریب ہی رہائش اختیار کر لی، مگر میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں تھا، بہت تکلیف تھی۔ آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی۔ اسی رات حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مریدوں میں سے ایک بوڑھے شخص کو خواب میں جلوہ دکھایا اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری مشکل حل کر دی، تمہارے لیے پہاڑی کی نچلی جگہ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرید فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو کیا دیکھا؟
ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا. سبحان اللہ. 151 سنی ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال کراچی میں 20، 21، 22 ذوالحجۃ الحرام بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوتا ہے، اور لاکھوں عقیدت مند کراچی، سندھ اور دیگر علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے فیضان سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے. آمین.